اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ویورز، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ حضرت عبداللہ شاہ لاہوری اور ہندو کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت عبداللہ شاہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک مزنگ لاہور میں واقع ہے۔ آپ بچوں کو درس قرآن دیا کرتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد شیخ مراد بخش آپ کی کرامات کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک ہندو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے علم کیمیا کی جستجو ہے اور میں نے کئی سال اس کام میں ضائع کر دیے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے ذرہ بھر بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ اب میرے دل میں یہ وہم پیدا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں حقیقت میں یہ علم ہے بھی یا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس معاملے میں میری مدد فرمائیں کہ کیا واقعی یہ علم ہے یا نہیں، تاکہ میں اپنا باقی وقت ضائع نہ کروں۔ حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تم ایک پیسے کی گندھک اور سیمل فار لے کر آؤ اور چند تانبے کے سکے بھی لے آنا۔ آپ کی بات سن کر وہ ہندو بھاگا ہوا گیا اور یہ سب چیزیں لے کر فوراً ہی واپس آ گیا۔ شیخ مراد بخش بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ہندو چیزیں لے کر آ گیا تو حضرت عبداللہ شاہ نے مجھ سے فرمایا کہ جس مٹی کے پیالے میں ہم کھانا کھاتے ہیں اسے لے کر آؤ اور تانبے کے سکے اس میں ڈال کر اوپر گندھک اور سیم الفار ڈال دو۔ آپ کے فرمانے کے مطابق میں نے عمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب ان میں کوئلے بھر کر آگ جلا دو۔ چنانچہ میں نے پیالے میں کوئلے بھر کر آگ لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تانبے کے سکے ایک چمٹے سے پکڑ کر آگ سے باہر نکالے اور زمین پر رکھ دیے۔ وہ سکے سرخ ہونے شروع ہو گئے۔ آپ نے اس ہندو سے فرمایا کہ ان کو ہتھوڑے سے ضرب لگاؤ۔ ہندو نے جب ان گرم سکوں پر ضرب لگائی تو سکوں کے اوپر سے سیاہ پردہ اتر گیا اور نیچے سے سرخی مائل چمکدار خالص سونا نکل آیا۔ یہ دیکھ کر ہندو کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے راہ ہدایت پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ اسلام کی عظمت اور سچائی کا دل سے قائل ہو گیا۔ اسی وقت آپ کے روبرو کلمہ اسلام پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اسلام قبول کر کے آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ اسی واقعے کے حوالے سے حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد شیخ عمر بخش فرماتے ہیں کہ جب ہندو نے اسلام قبول کیا تو اتفاق سے میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ اسی وقت میری عمر تقریباً 12 برس کی تھی اور یہ دیکھ کر میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی سونا بناتا ہوں۔ یہ تو بالکل آسان سا کام ہے۔ چنانچہ جب میں شام کو اپنے گھر واپس گیا تو گھر والوں سے پیسے لے کر بازار سے وہی چیزیں یعنی گندھک، سیم الفار اور تانبے کے سکے لے کر آیا اور جیسا کہ دیکھا تھا بالکل اسی طرح ایک پیالے میں یہی چیزیں ڈال کر آگ لگا دی۔ جب سکے سرخ ہونے پر باہر نکالے تو دیکھا کہ سکے بالکل سیاہ اور ضائع ہو چکے ہیں۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کیا۔ اگلے روز صبح کے وقت جب میں حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سبق پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا تو آپ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پھر مجھ سے فرمانے لگے، رات کو تم نے اپنے گھر میں کیمیا گری کرنا چاہیے، لیکن فکر نہ کرو، انشاءاللہ تعالی چند برسوں میں میں تمہیں ایسی کیمیا گری سکھاؤں گا کہ تم اس کیمیا گری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو گے۔ حضرت شاہ بلاول قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا جلال اور غصہ۔ حضرت شاہ بلاول قادری رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کرامات اور پرجلال ولی اللہ ہو گزرے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک دلی گیٹ لاہور کے باہر مرجع خلائق ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کے مرشد حضرت شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے ایک درخت کے نیچے استراحت فرما رہے تھے۔ اسی وقت حضرت شاہ بلاول قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک وہاں پر ایک جاٹ آ گیا اور ایک قریبی درخت پر چڑھ کر خشک لکڑیاں توڑ توڑ کر نیچے پھینکنا شروع کر دیں۔
حضرت شاہ بلاول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت منع کیا کہ میرے پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں، جب وہ جاگ جائیں تو پھر تم درخت سے لکڑیاں توڑ لینا، کیونکہ اس طرح ان کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جاٹ نے آپ کی بات سنی انسنی کر دی اور آپ کی بات پر بالکل کوئی دھیان نہ دیا۔ جاٹ کی ہر دھرمی دیکھ کر آپ کو اس پر غصہ آ گیا، طبیعت میں جلال پیدا ہو گیا اور اس پر ایک ایسی پرجلال نگاہ ڈالی کہ وہ درخت سے نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ حضرت شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک جاٹ مرا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور حضرت شاہ بلاول قادری رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہم فقراء کے لیے اس قدر جلال اور غصہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اب تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ اپنے جلال کو کم کرنے کے لیے محلہ شاہ ابو اسحاق مزنگ کے ایک حجرے میں خلوت نشینی اختیار کرو اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرو۔ چنانچہ حضرت شاہ بلاول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی برسوں تک اس حجرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔